الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الفیل کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو ناکام نہیں بنا دیا اور وہ یوں کہ بھیج دیے ان پر ہر سمت سے پرندے ڈاروں کے ڈار جو برساتے تھے ان پر کنکر کی پتھریاں، پس بنا ڈالا ان کو جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ عبرت ناک واقعہ کس سال میں ظہور پذیر ہوا، اس کے بارے میں متعدد اقوال بیان کیے جاتے ہیں، لیکن صحیح قول وہی ہے جو ابن عباس اور دیگر علماء خیر سے منقول ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے تقریباً 50 دن پہلے یہ واقعہ رونما ہوا۔ عربی مہینہ کے ماہ محرم کی 17 تاریخ تھی اور 12 ربیع الاول کو حضور کریم علیہ السلام اس دنیائے فانی میں رونق افروز ہوئے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ولدت عام الفیل، کہ میری ولادت عام الفیل میں ہوئی۔ ابو نعیم لکھتے ہیں کہ حملہ آور فوج کرسچین تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور انجیل پر ایمان رکھنے والے تھے۔ اہل مکہ کا اس وقت مذہب جو تھا بت پرستی تھا۔ 360 بت کعبہ شریف میں رکھے ہوئے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان مشرکین اور بت پرستوں کے مقابلہ میں ابرہہ کی مدد کی جاتی اور کعبہ خلیل کو صنم کدہ بنانے والوں کو عبرت ناک سزا دی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اب کعبہ کو آباد کرنے والے، اس کو نور توحید سے روشن کرنے والے کی آمد کا وقت قریب ہے، یعنی میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب تھا۔ ابرہہ اگرچہ عیسائی مذہب رکھتا تھا، لیکن دنیائے عیسائیت میں حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے مجسموں کی پرستش بڑے دھڑلے سے کی جاتی تھی، اس لیے عقیدہ کے لحاظ سے وہ بھی مشرکین مکہ اور ابرہہ میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ صرف فرق یہی تھا کہ ابرہہ اہل کتاب تھا اور وہ صرف بت پرست تھے، دونوں ہی مشرک اور کافر تھے، محض برائے نام سا فرق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ولادت کے سال میں اہل مکہ پر ایسا فضل و کرم فرمایا جس کا شکریہ وہ تا قیامت تک ادا نہیں کر سکتے۔ علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ یعنی اس قصہ کا وقوع حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہوا تھا۔ آیت میں تعجب کے طور پر کہا گیا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حالانکہ الم تر کا معنی جاننا مطلع ہونا بھی کیا گیا ہے۔ مزید لطف یہ ہے کہ الم تر ما فعل ربک کی بجائے الم تر کیف فعل ربک فرمایا گیا ہے،
یعنی آپ کے رب نے کیسا سلوک کیا۔ مقصد یہ ہے کہ اس واقعہ کا ظہور اس صورت میں ہوا کہ اس کا ہر پہلو انسان کو محو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اس واقعہ کی جو تفصیلات ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، علم محیط اور کعبہ کی عظمت و شرف کی گواہی دے رہی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ابراہہ کا لشکر 60,000 جنگجو سپاہیوں پر مشتمل تھا، لیکن اس میں ایک ہاتھیوں کا دستہ بھی تھا جس میں 9 یا 12 ہاتھی شریک تھے۔ یہ دستہ لشکر کے ساتھ ساتھ پہلو میں جھوم جھوم کر چل رہا تھا ہاتھیوں کا۔ پھر ہاتھی کا چلنا کس غرور اور تکبر سے ہوتا ہے! اہل مکہ بلکہ اہل عرب نے کبھی بھی اتنی فوج آج تک نہ دیکھی تھی، اور نہ اس ساز و سامان اور اسلحہ کا انہیں کبھی تصور بھی انہوں نے کیا تھا۔ ہاتھی اہل عرب کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی۔ اس خصوصیت کے باعث اس سارے لشکر کو اصحاب الفیل کہا گیا ہے۔ چند غیرت مند قبائل نے ابراہہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ مکہ والے بے بسی اور بے چارگی کی حالت میں کعبہ کو چھوڑ کر ارد گرد پہاڑوں میں جا چھپے۔ کعبہ کو گرانے میں بظاہر کوئی رکاوٹ تو نظر نہ آتی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو جس طرح بچایا اور اپنے پیارے رسول کریم علیہ السلام کی اولین درسگاہ کی عزت و حرمت کا سکہ جس طرح لوگوں کے دلوں پر بٹھایا، عقل انسانی اس کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جس ذات کا یہ گھر ہے اس کی قدرت بے پناہ، اس کی حکمتیں بے کراں اور اس کی تدبیریں لاجواب ہیں۔ جس بات کا وہ ارادہ فرماتا ہے وہ ہو کر رہتی ہے، جسے کوئی نہیں روک سکتا۔ عزیزان گرامی قدر، 2 نمبر آیت میں علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ نے القید کے دوسرے معنی کے ساتھ ساتھ اس کا معنی بھی ذکر کیا ہے، جس کا ترجمہ یعنی کسی اچھے یا برے، غلط یا صحیح کام کرنے کے لیے تدبیر کرنا۔ یہاں یہ جو آیت ہے نا، علم یجعل کیدہم، ان کے لیے تدبیر کرنا، تو اس کا معنی ابن منظور نے القید کے دوسرے معنی کے ساتھ ساتھ اس کا معنی یہ بھی ذکر کیا ہے، یعنی کسی اچھے یا برے، غلط یا صحیح کام کرنے کے لیے تدبیر کرنا۔ یہاں اس کا جو معنی مراد ہے، ابراہہ کے لشکر کشی جو تھی پوشیدہ تھی اور چھپی ہوئی چونکہ نہ تھی، یعنی ابراہہ کی لشکر کشی کسی سے کچھ چھپی ہوئی نہیں تھی، پوشیدہ نہیں تھی، واضح تھی۔ اس کے مضموم ارادے میں راز نہ تھے۔ اس نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کر دیا کہ وہ استغفر اللہ کعبہ کو منہدم یعنی گرا کر ملیہ میٹ کر کے رہے گا۔ یہاں قید کا معنی خفیہ تدبیر یا مکر کرنا درست نہیں معلوم ہوتا۔ دلیل کہتے ہیں کسی تدبیر کا ناکام بنایا جانا، کسی کوشش کا بار آور نہ ہونا، کسی جد و جہد کا اکارت جانا، جیسا کہ ابراہہ کی رہی۔ ابراہہ نے کعبہ مقدسہ کو گرانے کا عزم کیا۔ اس عزم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے پوری تدبیر کی۔ مکہ کا شہر جس کی آبادی چند ہزار سے زیادہ نہ تھی، ان میں بوڑھے، بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ اس شہر پر اتنے بڑے عظیم لشکر سے حملہ آور ہونا اس بات کا بھی پتہ دیتا ہے کہ وہ اپنی کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا تھا۔ وہ شکست کے ہر امکان کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ پھر جنگلی ہاتھیوں کا ایک دستہ بھی اپنے ہمراہ لایا۔ یہ ساری تدبیریں صاف صاف بتا رہی تھیں کہ وہ اپنے اس ارادے کو ہر قیمت پر عملی جامہ پہنا کر رہے گا۔ اس نے اپنے جنگی منصوبے میں ناکامی کا 1% بھی شک و شبہ نہ رہنے دیا تھا۔ مکہ اور اس کی حلیف قبائل اگر اپنے تمام جنگجو مردوں کو بھی جمع کر لیتے، اس لشکر کا عشر اشیر بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ ابراہہ نے تو جنگی تدبیر میں کوئی کسر نہ رہنے دی، لیکن اے محبوب، آپ کے پروردگار کی حکمت نے اس کی ساری تدبیروں کو ناکام بنا دیا، اس کی ساری چالوں کو خاک میں ملا دیا۔ کسی کوشش و تدبیر کو ناکام بنانے کو عربی میں تدلیل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔
آگے جو عزیزان گرامی قدر آیت نمبر 4 ہے، یعنی ان کے اس حملہ کو پسپا کرنے کے لیے رب مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا جوابی کارروائی کی، اس کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے۔ اس لشکر جرار کو جو ہر قسم کے اسلحہ سے لیس تھا، اس کے آگے آگے چنگاڑتے ہوئے مست ہاتھی اپنی سونڈیں لہرا لہرا کر دلوں میں خوف و ہراس پیدا کر رہے تھے۔ ایسے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی غیر معمولی طاقت کے استعمال نہ کیا، اس کی ضرورت ہی نہ پڑی کسی غیر معمولی طاقت کی۔ اپنے مختلف قسم کے ان گنت لشکروں میں سے اس نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے چند ڈار بھیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چند ڈار بھیج دیے جو اشارہ ملتے ہی ساحل سمندر کی طرف سے امڑ پڑے اور چند لمحوں کی سنگ باری سے اس لشکر کا برکس نکال دیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ابابیل کی تشریح کرتے ہوئے رقم تراز ہیں، جس کا ترجمہ یوں ہے، یعنی آقرماں کہتے ہیں کہ ابابیل کا معنی مجتمع ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کا معنی مختلف ٹکڑیوں کا یکے بعد دیگرے آنا ہے۔ بعض نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ ہر طرف سے ادھر اور ادھر سے مختلف جھنڈ نمودار ہوئے۔ نحاس کہتے ہیں کہ ان مختلف اقوال کا مفہوم ایک ہی ہے، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ پرندوں کی بڑی بڑی جماعتیں اچانک ہر طرف سے نمودار ہو گئیں۔ اس کو مزید وضاحت کے لیے میں اگلا کلپ انشاءاللہ شروع کرتا ہوں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔